بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاعراب مختلف آخرہ به لیدل علی المعانی المعتبرة علیہ وانواعہ رفع ونصب وجر، فالرفع علم الفاعلیۃ والنصب علم المفعولیۃ والجر علم الاضافۃ والعامل ما به یتقوم المعنى المقتضی للاعراب. اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے اس میں مورب کی تعریف اور اس کا حکم بیان فرمایا تھا. اسم مورب کی تعریف اور اس کا حکم بیان فرمایا تھا. اسم مورب کی تعریف آپ نے یہ پڑھی تھی کہ اس میں مورب وہ اسم ہے جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو. یہی تعریف پڑھی تھی جی. اور اس میں مورب کا حکم آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اس کا آخر جو ہے وہ عامل کے بدلنے سے لفظی یا تقدیری طور پر بدل جاتا ہے. لفظی یا تقدیری طور پر بدل جاتا ہے. اور ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس مورب کی تعریف اور اس کا حکم پڑھا تھا. اس میں مورب کی تعریف اور اس کا حکم پڑھا تھا. اب مصنف رحمہ اللہ جو ہیں الاعراب ما به، اس الاعراب مختلف آخرہ به، الاعراب مختلف آخرہ به، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اعراب کی تعریف کی ہے. اعراب کی تعریف کی ہے. اس تعریف کے اندر جو لفظ ما ہے، ما ہے، اس ما سے مراد جو ہے وہ حرف یا حرکت ہے. ما سے مراد حرف یا حرکت ہے. ٹھیک ہے. لہذا پھر اعراب کی تعریف یہ ہوگی کہ اعراب اس حرف یا حرکت کو کہتے ہیں. اعراب اس حرف یا حرکت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مورب کا آخر بدل جاتا ہے. جس کے ذریعے مورب کا آخر جو ہے وہ بدل جاتا ہے، تاکہ یہ ان معانی پر دلالت کرے جو معانی اس میں مورب پر باری باری آتے ہیں. جو اس میں مورب پر باری آتے ہیں. دیکھو نا بھائی، جو معانی اس میں مورب پر باری باری آتے ہیں ان معانی کو معانی معتبرہ کہتے ہیں. جو معانی اس مورب پر باری باری آتے ہیں معانی معتبرہ کہتے ہیں. اعتبر یعتبر اعتبارا فہو معتبر. ٹھیک ہے. تو المعانی یہ ترکیب کے اندر موصوف ہے، المعتبرہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. المعتبرہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مجرور بھی ہے. ایسی بات ہے لیدل علی المعانی المعتبرہ، تو المعانی موصوف ہے اور المعتبرہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اسی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مجرور. جب موصوف مجرور ہوگا تو صفت بھی کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی. اور ٹھیک ہے. تو معانی معتبرہ وہ معانی جو اس میں مورب پر باری باری آتے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اکٹھے نہیں آتے. تو معانی معتبرہ سے مراد تین معانی فاعلیت، مفعولیت اور اضافت ہیں. فاعلیت اور ظاہر ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ تینوں معانی اس میں مورب پر اکٹھے تو نہیں آئیں گے. اکٹھے تو نہیں آئیں گے. جب شروع میں مثال کے طور پر جا آیا، جا زیدن کہا، کیا کہا؟ زیدن کہا. تو اب زید کے اندر فاعلیت والا معنی پیدا ہو گیا. ایسا ہی ہے نا جی. اور جب رأیت زیدن کہا، شروع میں رأیت آیا تو زید کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ مفعولیت والا معنی پیدا ہو گیا. جب مررت بزیدن کہا تو زید کے اندر اضافت والا معنی کیا ہو گیا؟ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے جا رأیت اور با یہ تینوں اکٹھے تو ایک قسم پر داخل نہیں ہو سکتے. یہ تینوں ایک قسم پر داخل نہیں ہو سکتے. یہ اسم کے شروع میں باری باری آئیں گے تو پھر اسم کے اندر جو معنی ہے وہ بھی کیا پیدا ہوگا؟ باری باری پیدا ہوگا.
جب شروع میں رفع دینے والا عامل آئے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ فاعلیت والا معنی پیدا ہو جائے گا، جب نصب دینے والا عامل آئے گا تو مفعولیت والا معنی پیدا ہوئے گا، اور جب کیا آئے گا جر دینے والا عامل شروع میں آئے گا تو کیا پیدا ہو جائے گا؟ اضافت والا معنی پیدا ہو جائے گا۔ تو فرمایا اعراب اس حرف یا حرکت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مورب کا آخر کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ان معانی پر دلالت کرے جو معانی اس میں مورب پر باری باری آتے ہیں، آگے پیچھے آتے ہیں، آگے پیچھے اور باری باری کا مطلب یہی ہے نا، پہلے ایک آیا پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آگے پیچھے ہی ہو گیا نا جی، کیا ہو گیا؟ آگے پیچھے باری باری آتے ہیں، اکٹھے تو نہیں آتے، اور ٹھیک ہے۔ تو جو معانی اس میں مورب پر باری باری آتے ہیں ان کو معانی کہتے ہیں، اور یہ تین معانی ہیں، فاعلیت، مفعولیت اور اضافت۔ اور جب بیٹا جی آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ماں سے مراد حرف یا حرکت ہے، تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اعراب یا تو بالحرکت ہوتا ہے یا بالحرف ہوتا ہے۔ اعراب بالحرکت ہوتا ہے یا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ اعراب کی دو قسمیں ہو گئیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ جو اعراب ضمہ فتح اور کسرہ کے ساتھ آتا ہے، جو اعراب وہ کیا ہوگا؟ اعراب بالحرکت، جا زیدن رأیت زیدن مررت بزید، اور ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو اعراب آیا ہے زید پر، یہ حرکت کے ساتھ آیا ہے، کیا آیا ہے؟ حرکت کے ساتھ آیا ہے، تو یہ اعراب بالحرکت ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور جو اعراب واو الف اور یا کے ساتھ آتا ہے، جو حرف واو الف اور یا کے ساتھ آتا ہے، یہ اعراب بالحرف ہو گیا۔ جو اعراب واو الف اور یا کے ساتھ آئے گا وہ اعراب بالحرف ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جانی ابو کا، رأیت ابا کا، مررت ابی کا، اور ٹھیک ہے۔ دیکھو جانی ابو کا، یہ رفیع حالت کس کے ساتھ آ گئی ہے؟ واو کے ساتھ آ گئی ہے۔ رأیت ابا کا نصبی حالت آ گئی ہے، الف کے ساتھ آ گئی ہے۔ مررت بابی کا جری حالت کس کے ساتھ آ گئی ہے؟ یا کے ساتھ آ گئی ہے۔ تو یہ واو الف اور یا کے ساتھ اعراب آیا ہے۔ تو اعراب جو ہے وہ حرف کے ساتھ بھی آتا ہے اور حرکت کے ساتھ بھی آتا ہے، اور ٹھیک ہے۔ اگر اعراب جو ہے وہ کس کے ساتھ آ جائے؟ ضمہ فتح اور یہ اعراب بالحرکت ہو جائے گا، اور اگر اعراب واو الف اور یا کے ساتھ آ جائے تو یہ اعراب بالحرف ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ اچھا جی، تو اعراب کی تعریف سے فراغت کے بعد، اعراب کی تعریف سے فراغت کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے اپنی قول وَأَنْوَاعُهُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ، ٹھیک ہے، اس عبارت سے اسم کے اعراب کی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اسم کے انواع بمعنی اقسام، نوع کی جمع انواع، نوع کی جمع انواع ہے، نوع کا معنی قسم ہے تو انواع کا معنی اقسام ہے۔ نوع کا معنی قسم اور انواع کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اقسام، اور ٹھیک ہے جی۔ تو وَأَنْوَاعُهُ اسم کے اعراب کی اقسام، اسم کے اعراب کی جو اقسام ہیں وہ تین ہیں۔ اسم کے اعراب کی جو اقسام ہیں وہ تین ہیں، رفع، نصب اور جر۔ رفع، نصب اور جر، اور ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ فعل کے اعراب کی انواع بھی تین ہی ہیں۔ فعل کے انواع بھی تین ہیں، وہ ہیں رفع، نصب اور جزم۔ فعل مضارع کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین، رفع، نصب اور جزم۔ تو رفع اور نصب یہ اسم اور فعل میں کیا ہو گیا؟ مشترک، کیا ہو گیا؟ مشترک۔ رفع اور نصب یہ اسم میں بھی آتا ہے اور فعل مضارع میں بھی آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور جو جر ہے یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، یہ فعل میں
نہیں پائی جاتی. تو ٹھیک ہے. ہاں جی. اور جو جزم ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ فعل کے ساتھ. فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے, یہ اسم میں نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے. رفع اور نصب یہ اسم اور فعل میں مشترک ہو گئے. یہ رفع اور نصب اسم میں بھی پایا جاتا ہے اور فعل میں بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو جر ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے, وہ فعل میں نہیں پایا جاتا. اور جو جزم ہے یہ فعل کے ساتھ خاص ہے, یہ اسم میں نہیں پایا جاتا. اور ٹھیک ہے. تو یہاں مصنف کا جو مقصود ہے وہ فعل کے اعراب بیان کرنا نہیں ہے, فعل کے اعراب کی اقسام کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ اسم کے اعراب کی اقسام کو بیان کرنا مقصود ہے. کہ اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں, رفع, نصب اور جر. اور ٹھیک ہے. لہذا یہاں کوئی یہ بندہ اعتراض نہیں کر سکتا بھئی مصنف نے کہا ہے اسم کے اعراب کی اقسام رفع, نصب اور کیا ہے؟ جر ہے. تو یہاں تو ایک قسم اور بھی ہے, وہ کیا ہے؟ جزم. رفع, نصب, جر اور جزم. تو یہ ایک چوتھی قسم بھی ہے اعراب کی, ایک چوتھی قسم بھی ہے. ایک قسم رفع ہوگی, دوسری قسم نصب ہوگی, تیسری قسم اور چوتھی قسم جزم ہوگی. تو مصنف نے کتنی بیان کی ہیں؟ تو بنتی ہیں 4. یہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ والا اعتراض یہاں نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مصنف کا مقصود کیا بیان کرنا ہے؟ اسم کے اعراب کی اقسام بیان کرنی ہے. کیا ہے؟ اور اسم کے اعراب کی اقسام یہی 3 ہی ہیں, رفع, نصب اور جر. اور جو جزم ہے وہ اسم کے اعراب کی اقسام میں سے نہیں ہے. جزم تو داخل ہوتی ہے بھائی کہاں پر؟ فعل مضارع وہ داخل ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے. یہاں اسم کے اعراب کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں, نہ کہ مطلقاً اعراب کی اقسام. مطلقاً اعراب کی اقسام بیان نہیں کی جا رہی, بلکہ اسم کے اعراب کی اقسام کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اسم کے اعراب کی اقسام صرف یہی 3 ہی ہیں, رفع, نصب اور جر ہے. ٹھیک ہے جی. فالرفع علم الفاعلیت سے مصنف رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو رفع ہے, جو رفع ہے یہ فاعلیت کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ فاعلیت کی علامت. اور جو نصب ہے یہ مفعولیت کی علامت ہے, اور جو جر ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. رفع کس کی علامت ہے؟ فاعل ہونے کی. فاعلیت کا فاعل ہونا, فاعلیت یعنی لفظ ہے فاعل, کیا ہے؟ فاعل ہے, تو اس کے آخر میں یا اور تا مصدریت کی لگا دی, یا اور تا مصدریت کی لگا. یہ بن گیا علم الفاعلیتی, علم الفاعلیت. اور جو ایک لفظ تھا مفعول, لفظ کیا تھا؟ اس کے آخر میں یا اور تا مصدریت لگا دی, تو یہ بن گیا مفعولیت, مفعول ہونا. اور ٹھیک ہے. تو اضافت چونکہ پہلے کیا تھا؟ مصدر تھا. اضافہ یضیف اضافتن, وہ کیا تھا؟ مصدر ہی. مصدر پہلے سے مصدر ہے, لہذا اس کے آخر میں یا ہوتا مصدر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ٹھیک ہے. وہ تو پہلے کیا ہے؟ ہاں, فاعل اور مفعول یہ مصدر نہیں تھے, یہ دونوں مصدر نہیں تھے. اس لیے پھر آخر میں یا اور تا مصدر کی لگا کر ان کو کیا بنا دیا؟ مصدر بنا دیا. اور اضافت پہلے کیا تھا؟ مصدر تھا, لہذا اس کے آخر میں یا اور تا مصدر کی لگا کر اس کو مصدر بنانے کی ضرورت نہیں, پہلے ہی مصدر ہے. اور ٹھیک ہے. تو رفع کس کی علامت ہے؟ فاعل ہونے کی, فاعل ہونے کی. اور نصب علامت ہے کس کے؟ مفعول ہونے کی. اور جر علامت ہے مضاف الیہ ہونے کی. اور ٹھیک ہے. یہاں آپ جو ہے وہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا ایک بات کی طرف. پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پھر آپ کی توجہ دلاؤں گا. جاء زیدن, جاء زیدن. اس مثال کے اندر بیٹا جو زید ہے, جو زید ہے, یہ جا فعل کا کیا ہے؟ فاعل ہے. جا فعل کا فاعل ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو اس کے اوپر رفع آیا ہوا ہے, اس کے اوپر جو رفع آیا ہوا ہے,
یہ زید کی جو ذات ہے، فاعل کی جو ذات ہے، یہ اس کی علامت ہے یا اس کا فاعل ہونے والا جو وصف ہے یہ اس کی علامت ہے؟ فاعل ہونے والے وصف، ہاں، یہ فاعل ہونے والے وصف کی علامت ہے، اس کی ذات کی یہ علامت نہیں ہے، نہیں ہے، اس کی ذات کی علامت نہیں نہیں ہے، ہے۔ علامت نہیں اسی ہے۔ طرح رأیت زیدن، رأیت زیدن، تو یہاں پر جو نصب ہے زیدن کے اوپر جو کیا ہے نصب ہے۔ تو یہ ذات مفعول کی علامت اور نشانی ہے یا اس کے مفعول ہونے والا جو وصف ہے اس کی نشانی ہے؟ مفعول ہونے والا وصف، ہاں، مفعول ہونے والا جو اس کا وصف ہے یہ اس کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اس کی ذات کی علامت و نشانی نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، جی۔ اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فاعل کے آخر میں بھی یا اور تا مصدر کی لگا دی اور مفعول کے آخر میں بھی یا اور تا اور یہ بتا دیا کہ بھئی یہ جو رفع ہے یہ فاعل کی علامت نہیں ہے، فاعل کی ذات کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس کا فاعل ہونے والا جو وصف ہے اس کی علامت ہے رفع۔ اور جو نصب ہے یہ بھی ذات مفعول کی علامت و نشانی نہیں ہے، یہ بھی ذات ذات مفعول ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس کا مفعول ہونے والا جو وصف ہے یہ کیا ہے؟ اس کی علامت و نشانی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی علامت و نشانی ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو جو رفع ہے یہ فاعل ہونے والا جو وصف ہے اس کی علامت و نشانی ہے، اور جو نصب ہے یہ مفعولیت کی علامت و نشانی ہے، اور جو جر ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی علامت و نشانی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اور جو ہے رفع فاعلیت کی علامت و نشانی ہے۔ اب رفع جو ہے وہ حرکت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور حرف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جانی زیدن، جانی یہاں رفع ہو گیا کس کے ساتھ؟ حرکت کے ساتھ، اور جانی ابو کا یہ کیا ہو گیا؟ رفع۔ حرف کے حرف کے ساتھ، ساتھ، اور اسی طرح آ گیا رأیت ابا کا، کیا ہے؟ رأیت ابا کا، یہاں جو نصب ہے کس کے ساتھ آ گیا ہے؟ حرف کے ساتھ، حرف کے ساتھ آ گیا ہے۔ اور رأیت زیدن یہاں جو نصب ہے کس کے ساتھ آیا ہے؟ حرکت کے ساتھ، حرکت کے ساتھ آ گیا ہے۔ مررت بزیدن یہاں جر کس کے ساتھ آ گیا ہے؟ حرکت کے ساتھ، اور مررت بابی کا یہاں جو جر ہے یہ کس کے ساتھ آ گیا ہے؟ حرف کے ساتھ، اور ٹھیک ہے، رفع نصب اور جر، رفع نصب اور جر، یہ تینوں کبھی تو آئیں گے حرکت کے ساتھ اور کبھی آئیں گے حرف کے ساتھ، اور ٹھیک ہے، جی۔ بہرحال رفع جو ہے یہ فاعلیت کی علامت و نشانی ہے، نصب جو ہے یہ مفعولیت کی علامت و نشانی ہے، اور جو جر ہے یہ مضاف الیہ کی علامت و نشانی ہے۔ اور ٹھیک ہے، جی۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اپنی عبارت والعامل ما به والعامل اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے عامل کی تعریف کی ہے۔ مصنف نے اپنے قول والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضی للاعراب اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ نے عامل کی تعریف کی ہے۔ فرمایا کہ عامل جو ہے اس شے کو کہتے ہیں، عامل اس شے کو کہتے ہیں جس کے سبب سے، جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے وجہ سے ایسے معنی حاصل ہوتے ہیں جو معنی اعراب کا تقاضا کرتے ہیں، جس کے سبب سے ایسے معنی حاصل ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے، ما بھی اس میں جو با ہے یہ با سببیہ ہے، اس عبارت میں جو با ہے یہ با سببیہ ہے، اور یتقوم کس کے معنی میں ہے؟ یتحصل کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ یتحصل کے معنی میں۔ ٹھیک ہے، تو معنی پھر عبارت کا کیا بن جائے گا کہ عامل وہ شے ہے، عامل وہ شے ہے بھی کہ جس شے کے سبب سے، جس شے کے سبب سے یتقوم حاصل ہوتے ہیں المعنی ایسے معنی جو کہ تقاضا کرنے والے ہیں کس کا؟ اعراب کا۔
ٹھیک ہے، جس کے سبب ایسے معنی حاصل ہو جائیں جو معنی اعراب کا تقاضا کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں، اس کو عامل کہتے ہیں۔ تو بھئی جو معانی اعراب کا تقاضا کرنے والے ہیں، جو معانی مقتضیہ للاعراب، معانی ایسے معانی جو اعراب کا وہ معانی بھی تین ہیں، فاعلیت، مفعولیت اور اضافت۔ فاعلیت، تو فاعلیت، مفعولیت اور اضافت، ان تینوں کو معانی معتبرہ بھی کہتے ہیں اور ان تینوں کو معانی مقتضیہ للاعراب بھی کہتے ہیں۔ فاعلیت، مفعولیت اور اضافت کو معانی معتبرہ بھی کہتے ہیں اور معانی مقتضیہ للاعراب بھی کہتے ہیں۔ یہ معنی چونکہ اس میں مورب پر باری باری آتے ہیں، باری باری اکٹھے نہیں آتے، اس وجہ سے ان کو معانی معتبرہ کہتے ہیں، کیونکہ معانی معتبرہ کا معنی یہ ہے کہ وہ معنی جو باری باری آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو فاعلیت، مفعولیت اور اضافت اس اعتبار سے کہ یہ اس میں مورب پر باری باری آتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ معانی معتبرہ۔ اور اس اعتبار سے کہ یہ جو معانی ہیں یہ اعراب کا تقاضا کرتے ہیں، ان کو معانی مقتضیہ للاعراب بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بھئی عامل وہ شے ہے جس کے سبب سے ایسے معنی حاصل ہوں جو معنی اعراب کا کیا کرتے ہیں؟ تقاضا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو، جاء زیدن، جاء زیدن، جب زید کے شروع میں جاء آیا، جب زید کے شروع میں جاء آیا تو جاء نے زید کے اندر فاعلیت والا معنی کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا۔ اب جب زید کے اندر فاعلیت والا معنی پیدا ہو گیا تو پھر اس معنی نے تقاضا کیا کہ اس کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ رفع آنا چاہیے، اس کے اوپر رفع آنا چاہیے۔ ہم نے جاء زیدن کہہ دیا، اور ٹھیک ہے، تو جب زید کے شروع میں رأیتو آیا، جب زید کے شروع میں آیا تو پھر زید کے اندر کون سا معنی پیدا ہو گیا؟ مفعولیت والا معنی پیدا ہو گیا، اور اس مفعولیت والے معنی نے تقاضا کیا کہ زید کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ ہم نے نصب دے دیا اور رأیتو زیدن کہہ دیا، رأیتو، اور جب زید کے شروع کے اندر با جارہ آیا، با اور ہم نے مررتو بزید کہا تو با نے زید کے اندر کیا پیدا کر دیا؟ اضافت والا معنی پیدا کر دیا، اضافت والا، اور اس معنی نے کس کا تقاضا کیا؟ جر کا تقاضا کیا، اس معنی نے ہم نے اس کو جر دے دیا، مررتو بزیدن کہہ دیا، اور ٹھیک ہے۔ تو جو عامل ہوتا ہے، جو عامل ہوتا ہے، یہ اسم کے اندر کیا کرتا ہے؟ ایسا معنی پیدا کر دیتا ہے کہ جو معنی عامل ہوتا ہے، یہ اسم کے اندر کیا کرتا ہے؟ ایسا معنی پیدا کر دیتا ہے جو معنی اعراب کا تقاضا کرتا ہے۔ تو عامل پھر وہ شے ہو گیا جس کے سبب سے ایسے معنی حاصل ہو جائیں جو معنی اعراب کا کیا کرتے ہیں؟ تقاضا کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی بھائی؟ تو یہ سب آج کے سبق کے اندر آپ نے کتنی چیزیں پڑھی ہیں جی؟ ایک چیز تو پڑھی ہے آپ نے اعراب کی تعریف، اعراب کی تعریف پڑھی ہے، دوسری اسم کے اعراب کی قسمیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ بات پڑھ لی ہے کہ جو رفع ہے یہ فاعلیت کی علامت ہے، جو نصب ہے یہ مفعولیت کی علامت ہے، اور جو جر ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اگلی بات کیا پڑھی ہے آپ نے؟ عامل کی تعریف پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس چیز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کا کیا کریں؟ تکرار کریں۔